اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 28 اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج بیت اللہ ادا کر کے ماہ ذوالحجہ سن 10 ہجری کے اختتام سے پہلے واپس مدینے پہنچے۔ حضرت سرہ بنت نبہان رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینے واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ذی الحجہ کے باقی دن اور محرم اور صفر سن 11 ہجری کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول گزارے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے کچھ لوگوں کو قاصد بنا کر حکمرانوں کے پاس روانہ فرمایا اور بذریعہ خطوط انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ اسی زمانے میں مختلف قبائل کے بعض وفود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مقام پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا، مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، مگر ڈرتا اس سے ہوں کہ کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور آپس میں لڑنے نہ لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ سفر کے آخری یا ربیع الاول کے ابتدائی دن تھے اور حجۃ الوداع کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر شام اور فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر میں اکابر صحابہ کرام اور انصار و مہاجرین کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بہت سی احادیث اس معاملے میں ناطق ہیں کہ حیات مبارکہ کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض خاص معمولات مشاہدے میں آنے لگے تھے۔ مثلاً صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کو مختلف مواقع پر اشارتاً یہ بات بتا دی تھی کہ اب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع ہی میں الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت سورہ مائدہ کی 3 آیت کا نزول مکرر اس بات کی طرف ایک واضح اشارہ تھا کہ جس مقصد عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اس لیے
اب اللہ کا رسول اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ حجۃ الوداع کے ایام میں تو آپ 2 مرتبہ اس کا اظہار کر چکے تھے کہ لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ اس خطبے کو سورۃ النصر سے، جو ایام تشریق کے وسط میں بمقام منا نازل ہوئی، ملا کر دیکھا جائے تو اس میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوئی ہیں، ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ مسند احمد، ابن جریر، طبرانی، نسائی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دیں۔ ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ قریب اسی مضمون کی روایت بہیقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و استغفار کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی اسے وہ معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ سورہ نصر کی 3 آیت کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، بعض روایات میں یہ الفاظ یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ فرمایا، میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیت 1 سورہ نصر۔ مسند احمد، مسلم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر
آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ ابن جریر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن جریر، مسند احمد، ابن ابی حاتم۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ نسائی، طبرانی، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو، اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ علالت کا آغاز۔ ابن اسحاق مختلف راویوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ابو محیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بقول ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصف شب کے قریب یاد فرمایا۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا، ابو محیبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بقیع قبرستان کے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ قبرستان پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح خطاب فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو۔ لوگوں کے مقابلے میں تم اس وقت جس حال میں ہو تمہیں مبارک ہو۔ فتنے اس طرح آ رہے ہیں جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے آگے پیچھے چلے آتے ہیں، اور ہر بعد والا پہلے سے زیادہ برا شرانگیز ہے۔ ابو محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو محیبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور ان کی ہمیشگی حیات دوام پیش کی گئی، پھر جنت پیش کی گئی، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں ان چیزوں اور اپنے رب کی ملاقات اور جنت میں سے کسی کا انتخاب کر لوں۔ ابو محیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو محیبہ، مجھے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور ان کی ہمیشگی حیات دوام پیش کی گئی، پھر جنت پیش کی گئی، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ میں ان چیزوں اور اپنے رب کی ملاقات اور جنت میں سے کسی کا انتخاب کر لوں۔ ابو محیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور ان کی ہمیشگی بھی قبول فرما لیجئے اور ان کے ساتھ جنت بھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بخدا ابو محیبہ، میں نے اپنے رب کی ملاقات اور جنت کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھر لوٹ آئے۔ اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری درد سر کا آغاز ہوا، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا درد بڑھ گیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سے اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ میرے گھر میں علالت کا وقت گزاریں، اور ازواج مطہرات نے اجازت دے دی۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض نے شدت اختیار کر لی اور درد خاصا بڑھ گیا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی لے کر مجھ پر بہاؤ تاکہ میں نکل کر لوگوں سے مل سکوں اور ان سے عہد لے سکوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر کے نہانے والے برتن میں بٹھا دیا، پھر پانی بہایا یہاں تک کہ فرمانے لگے کافی ہے کافی ہے۔ دوران علالت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں حجرہ مبارک سے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ آپ مسجد میں منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب احد کا تذکرہ کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ دعا خاصی طویل تھی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب احد پر درود بھیجا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقریر میں مہاجرین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، انصار سے خیر و فلاح کی نصیحت حاصل کرتے رہنا۔ عام طور پر لوگ معاملات میں مبالغہ اور زیادتی کرتے ہیں، لیکن انصار جتنی بات ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں، اس میں زیادتی نہیں کرتے۔ یہ میرے وہ رازدان ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے ان کے اچھے کام کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے برائی کرنے والے کی خطا کو درگزر کر دو۔ لشکر اسامہ کو جلد بھیجو۔ بیماری کے انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید کے سلسلے میں لوگوں نے تساہل و تاخیر کی ہے۔ غالباً بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین سمجھتے تھے کہ اسامہ کم عمر اور ناتجربہ کار ہیں، اس لیے وہ اسامہ کی امارت و قیادت کے بارے میں معترض تھے۔ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے مہاجرین و انصار پر ایک نو عمر غلام زادے کو امیر بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، لوگو اسامہ کا لشکر جلد بھیج دو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر اعتراض کیا ہے تو تم اس سے پہلے ان کے باپ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، جو بالآخر غلط ثابت ہوا۔ خوب سمجھ لو، اسامہ امارت کے قطعی اہل ہیں اور ان کے باپ بھی اس کے اہل تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کچھ ازواج یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں، اور ساتھ ہی کچھ اور مسلمان عورتیں بھی آ گئیں جن میں اسما بنت امیس بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ سب کی رائے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے ذریعے سے دوا اندر پہنچائی جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں دوا ڈالوں گا۔ راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں دوا ڈالی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی تعمیل میں لوگوں نے یکسو ہو کر اور دل جمعی کے ساتھ سامان سفر و جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کی تعمیل میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ان کا لشکر بھی نکلا، اور یہ سب چل کر مدینے سے ایک فرسخ کے فاصلے پر مقام جوف میں ٹھہر گئے۔ دوسرے لوگ بھی آ کر ان سے مل گئے۔ خود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں اور میرے ساتھ تمام لوگ مدینے واپس آ گئے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاموشی طاری تھی، اس لیے بات نہیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے، پھر مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔